السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رب العالمین کے حضور ہم عبادتیں کریں۔ بنیادی طور پر اسلام میں 12 مہینے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہیں، اور یہ 12 مہینے لوح محفوظ میں موجود اس وقت سے ہیں جس دن رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے انتہائی عظمت اور حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 اشہر حرم ہیں۔ یہ 4 اشہر حرم کون سے ہیں جو انتہائی عظمت والے ہیں؟ تو اس میں ایک رجب ہے، دوسرا ذوالقعدہ، تیسرا ذوالحجہ اور چوتھا محرم ہے۔ یاد رہے، رجب کے مہینے میں عبادات کو زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی آیت کے تحت نامور محقق امام ابوبکر جساس الحنفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ تصور موجود تھا کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، اور اسی طرح ان 4 مہینوں میں گناہوں کی سزا بھی زیادہ ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں، مفتی شفیع عثمانی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر تمام انبیاء کی شریعتیں متحد اور متفق ہیں کہ ان مہینوں میں عبادات کا ثواب زیادہ ہے، اور یہ بات تمام پیغمبروں کی شریعت میں موجود تھی۔ ناظرین کرام، اس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشہر حرم کی بہت ہی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3197 ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا الزمان قد استدار، کہ زمانہ واپس لوٹ آیا ہے، کہیئتہ، اپنی اصلی حیت پر، اپنی اصل پر واپس لوٹ کے آ گیا ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے انتہائی حرمت والے ہیں۔ اور یہاں تک یہ بات یاد رہے کہ ان مہینوں کی عظمت اور ان مہینوں کا پاس کافر اور زمانہ جاہلیت والے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں قتال بھی جائز نہیں تھا، گو شریعت اسلامیہ میں قتال ان مہینوں کے اندر ناجائز ہے۔ البتہ عبادات اب بھی اس میں جائز ہیں، اور اسی پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ جتنا ہو سکے اس مہینے میں تلاوت، عبادت اور ریاضات کی جائیں تو کرنی چاہیے، جسے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رہیں کہ شریعت کے اندر اس کے لیے کوئی عبادت دن یا رات میں کسی قسم کی کوئی عبادت مخصوص نہیں۔ انسان جتنی کوشش کر سکے، جتنی اس کی کاوش ہو، وہ عبادت ضرور کرے، لیکن عبادت کوئی خاص متعین نہیں ہے۔ اپنی طرف سے متعین کرنا بھی شریعت میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہے، جو کہ بالکل مردود ہے۔ رب العالمین ہم سب کو عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔